بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، عالی مرتبت قبلہ و کعبہ جناب عمران خان، ان کے لانگ مارچ پہ حملہ وزیر آباد میں یقیناً قابل افسوس ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو، لیکن کوئی بندہ ایسا بھی نہیں ہے جو یہ نہ سوچ رہا ہو کہ آخر 3 دن وزیر آباد میں رکنے کی ضرورت کیا تھی۔ جب پی ٹی آئی کے سینیٹر جناب اعجاز چودھری، وہی جو جماعت اسلامی میں ہوا کرتے تھے، جب سچے ہی ہوں گے نا، جماعت اسلامی چھوڑ کے جو ادھر آ گئے، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ پہلے ہی میں نے چٹھا صاحب کو کہہ دیا تھا کہ حملہ ہونا ہے۔ پھر قبلہ عمران خان صاحب آج شوکت خانم ہاسپٹل کے ایک کمرے سے جس طرح نیوز ٹاک کر رہے تھے، جس طرح وہ اپنے والوں قوم سے خطاب کر رہے تھے، تو اس میں بھی ان کا یہ کہنا تھا جی کہ مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ اگر آپ کو پہلے پتہ تھا تو پھر اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی کیا؟ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ ایسے ماحول میں، جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ خود قوم سے خطاب کیا کرتے تھے کہ معیشت بیٹھ جائے گی، آپ کہا کرتے تھے کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جائے گا۔ اب حکومت پنجاب میں آپ کی، کے پی کے میں آپ کی حکومت، اور آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ نعرے لگا رہے ہیں، آگ لگوا رہے ہیں، اور مجھے تو سچی بات ہے کہ وہ ایک یتیم نوجوان ابھی حال ہی میں جس کے والد کا انتقال ہوا، اور وہ ایک موٹر سائیکل اس کی جمع پونجی تھی جس پہ وہ گزارا کر رہا تھا بائکیا بن کے۔ پہلے اسی کو میرا خیال ہے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کے پھر بڑی پہ حکومت وقت کی جو عمران خان کو ہے اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیے گا اس مظلوم کی آہ بھی سنیے اور دیکھیے بھی۔ کس نے جلایا ہے؟ یہ عوام نے ادھر جو کھڑی تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ تقریباً تھے کوئی 50-60 بندے تھے۔ مارا بھی آپ کو؟ بائک چلانے کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ روزگار ہے آپ کا؟ وہ ہے کون تھے؟ یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ کتنے پیسے روز کما لیتے ہو؟ میں 1000 تک کما کے گھر کا خرچہ پورا کرتا ہوں۔ کتنے گھر والے جو آپ کے کمائے پیسے پہ چلتے ہیں؟ ہم 2 بھائی ہیں صرف۔ ہاں جی، خرچہ گھر کا چلا رہا تھا موٹر سائیکل کے ذریعے۔ دوسری اہم بات جو وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ خان اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اپنی مختلف پریس کانفرنسز کے اندر یہ پیشکش کی ہے کہ جناب خان صاحب، آپ جہاں سے، جس ایجنسی سے، جس ادارے سے چاہتے ہیں تحقیقات کروا لیجئے، لیکن خود بھی شامل تفتیش ہوئیے گا کہ گولیاں 4 ہیں، کتنی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر 4 ثابت ہو جائے تو حاضر۔ لیکن یہ اسلحے لہرانا، انور زیب ہوں کے پی کے میں وہ اسلحہ لہرائیں، آ رہے ہم ثناء اللہ خان، اس قسم کی گفتگو یہ بنتی نہیں ہے، خاص طور پہ ان دنوں جب ہم اپنے ڈیمیجز کو جو ہے وہ اپنے زخموں کو مندمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بیرون ملک اپنی عزت کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ کیا انویسٹمنٹ کرے گا کوئی جب یہ دیکھے گا کہ جی ٹی روڈ پہ آگ ہے، فیض آباد چوک میں شیلنگ ہے، اور کے پی کے میں وزیر اسلحہ لہرا رہے ہیں اور کیپٹل کی طرف چڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ یہ کوئی جچ نہیں رہا۔ اور پھر خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ جی جب ایسے ہوا، سازش ہوئی مبینہ، اور اس کا ذکر بار بار وہی طوطا کہانی مسلسل چلاتے رہے، اور اس میں جب یہ کہہ رہے تھے کہ جی اچانک سے پھر بولیاں سندھ ہاؤس میں یہ کچھ ہو گیا، وہ کچھ ہو گیا، خود خان صاحب کیا کرتے رہے ہیں وہ بھی ذرا سماعت کر لیتے ہیں، پھر مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں دکھائیے گا، ذرا بتائیے گا، سنائیے گا۔ آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں۔ ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 آورز از اے لانگ لانگ ٹائم۔ اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 خریدوں۔ میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا، وہ والا 5، اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیت جائیں، تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق۔
جی جناب، انہی موضوعات پہ بات کریں گے. ہم نے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب فیاض الدین شیخ صاحب کو. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے آنے کا. سیاسی ایک لمبا سفر، لیکن اب نیوٹرل ہو گئی. پوچھتے ہیں نیوٹرل کیسے ہوئی ہیں، اور سیاسی تجزیہ کار ہیں، سماجی ایشوز پہ گفتگو کرتی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں گراؤنڈ میں. محترمہ ستارہ ایاز، سینیٹر ستارہ ایاز، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا. اور ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر فاروق عادل. بہت شکریہ فاروق عادل صاحب، آپ عازم سفر ہیں لیکن اس کے مابین آپ رکے، آپ کی مہربانی. شیخ صاحب، ایک یہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اور خصوصاً پی ٹی آئی کے سیاستدان ہیں، ان کے دل میں وطن کی محبت ہے ہی نہیں. یہ ایک مذہبی جنونی نے جو واقعہ یہ واردات کی ہے، وہ سیاسی جنونی اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے پورے ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں. تو میں تو ان کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ انہیں آصف زرداری سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب بے نظیر کا اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا تو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا پاکستان کھپے. آج جو انہوں نے 1 گھنٹے کی تقریر فرمائی ہے، اس میں کہیں انہوں نے یہ اپنے فالوورز کو یہ نہیں کہا کہ آپ امن سے رہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج ان 3 استعفوں تک جاری رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناقوت اندیشی ہے. اگر یہ آگ پھیلی تو جمہوریت کا وہ پودا جس پہ وہ بھی بیٹھے ہیں، اس کا خدشہ ہے کہ وہ ٹوٹ نہ جائے، اور اس میں پھر فائدہ کسی جماعت کا نہیں ہوگا، نقصان سب کا ہو جائے گا. میری ان سے پھر درخواست ہے کہ وہ حب الوطنی کا مظاہرہ کریں اور عقل سے کام لیتے ہوئے، ہاں پرامن احتجاج کریں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر انور زیب صاحب گن لہرا کے، کلشنکوف لہرا کے یہ کہیں گے رانا ثناء اللہ میں آ رہا ہوں، اور امین گنڈا پور یہ کہے گا کہ کتنی بندوقیں ہیں اور کتنے آدمی ہیں، اور جو بنگے صاحب ہے وہ یہ کہیں گے ہم مسلح ہو کے آ رہے ہیں، تو یہ تو پھر یوں سمجھیے کہ وفاق پہ دھاوا ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں جو گورنر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا ہے، وہ تو وفاق کی نشانی ہے. گورنر جو ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. نہیں پشاور میں جو ہوا کل، جی پشاور میں جو ہوا وہ تو خیر بڑے لوگوں کے گھر پہ ہوا، وہ جانے اور یہ جانے. میں تو گورنر صاحب کی بات کر رہا ہوں جو ایک وفاق کے نمائندے بھی ہیں اور وفاق کی علامت بھی ہیں. ان کے گورنر ہاؤس پہ نہ صرف حملہ کیا گیا بلکہ ان پہ جھنڈے لہرائے گئے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کسی ملک کے قوم کے مفاد میں نہیں، نہ حب الوطنی کا یہ تقاضا ہے. یہ اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے یہ تو میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن یہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. ستارہ ایاز صاحبہ، گفتگو، طرز تخاطب، جس انداز سے مخاطب کرنا، جلسوں میں جو گفتگو کرنا، اس کے بعد اب جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں، جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ اب بھی آفر ہے، ملک کا سوچیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل میں ان کی بات کو کنٹینیو کر کے آگے جاؤں گی. یہ جو حالات ہیں انہوں نے خود اپنے لیے یہ ساری چیزیں انہوں نے ہی کریٹ کی ہیں. آپ دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ میں بھی ایک لمبا سفر اپنا سیاسی کر کے یہاں تک پہنچی ہوں. ہم نے کبھی سیاست میں یہ چیز نہیں دیکھی. آئی واز ویری ینگ وین آئی جوائن سیاست. کبھی کوئی فضول بات، کوئی غلط بات، کوئی چیز ہم نے نہیں سنی تھی. ہم نے صرف سیاست، جب سیاسی جگہ پہ بیٹھتے تھے وہاں سیاسی باتیں ہوتی تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو چند دن سے، یہ تو چل تو بہت عرصے سے یہ چیزیں رہی ہیں، لیکن یہ جو چند دن سے، ٹھیک ہے آپ کا ایک سیاسی حق ہے، آپ مارچ کر رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں. کہ میں پرسنلی اگر مارچ کے بارے میں کہوں تو اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ انتظار کریں بھائی، ٹھیک ہے آپ یا تو اسمبلیز میں آ جائیں، بیٹھ جائیں، یا پھر آپ انتظار کریں، الیکشن کریں. بھائی لوگ آپ کو ووٹ دیں گے، بالکل بسم اللہ آپ آئے. جمہوری طریقہ یہ ہے نا. اب جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو طریقہ یہ ہے. آپ نے وہی جو آپ نے اپنا سفر جو شروع کیا تھا کنٹینر کے اوپر سے، اوئے میں یہ کر دوں گا، اس وقت آپ کسی اور کو کرتے تھے. اس وقت ذرا ان کے گریڈز بڑھ گئے ہیں شاید، یا حکومت 3 سال کر کے ان کو تھوڑی ترقی مل گئی ہے، تو وہ اب اور لوگوں کو بھی انہوں نے ملک کو تو مجھے نہیں لگتا ملی ہے ترقی کوئی. نہیں پتہ نہیں، ان کی ذہنی شاید اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جن لوگوں کو اب یہ ایڈریس کر رہے ہیں، جیسے آج انہوں نے کہا. آپ کے دیکھیں سیاسی بات کریں، آپ کو گولیاں لگی ہیں، ہمیں افسوس ہے اس چیز کا، اور کل ہم نے سب نے کنڈیم کیا اس چیز کو. پوری قوم آپ کے ساتھ کل اس پہ کھڑی ہے. آج تو میں جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جی وہ قوم سے خطاب کریں گے،
وہ قوم سے خطاب نہیں تھا، وہ تو ایک بیانیہ تھا جو ان کا شروع سے وہی پرانی چیزیں، سوائے 2-3 جو انہوں نے نام لیے ہیں، جو کہ اگین کوئی اس کا وہی نہیں بن رہا نا. لیکن کوئی حکومتی آفر جو ہے، میں اس پہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ سیاسی لوگ ہیں نا، تو وہ ان کو سیاسی جو آفر دے رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اسی چیز سے یہ لوگ ختم ہو رہے ہیں. جب وہ آپ نے جو بات کی، آپ کو حکومت نے آفر کر دی کہ جی آپ کہیں سے جہاں سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے وہاں سے آپ وہ کر لیں، اپنا یہ پورا کر لیں جو بھی آپ کرنا چاہتے. ساتھ میں انہوں نے میرے خیال سے یہ بھی کیا ہے کہ آپ کوئی غیر جانبدار بورڈ میڈیکل کا بٹھا دیں اور آپ کی پوری، اور اگر وونڈز آپ کی ہیں وہ والی، جو کہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، بہت افسوس کی بات ہے. تو اگر ہے تو اس میں بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ پنجاب میں بیٹھ کے، پنجاب کی حکومت آپ کی، سارا کچھ آپ کا، اور آپ اس میں بیٹھ کے آج جو آپ نے باتیں کی ہیں، کوئی بھی جو پولیٹیکل بندہ ہے، جو سیاسی سوچ رکھتا ہے اور جو ان کی بات جو ملک سے محبت رکھتا ہے، کیا وہ یہ باتیں سن کے کیا وہ محسوس کرتے ہیں؟ ایک راؤنڈ مکمل کر لینا، پھر کے پی کے کی مزید باتیں بھی کریں گے کہ وہاں چل کیا رہا ہے اور حکومت بھی ان کی ہے اور پھر معاملات بھی جس طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، پیشکش کر دی گئی عمران خان صاحب کو کہ جہاں سے مرضی تحقیق کروانا چاہتے ہیں، خود بھی شامل تفتیش ہوئیے، لیکن آج جس طرح انہوں نے اتنی گولیاں بقول ان کے کہ لگ گئیں اور وہ بقول حماد اظہر کے ان کی ٹانگ کی شاہراہ کے قریب ترین گولی آ کے رک گئی ہے. یہ ایک تو پہلی اصطلاح ہے جو میں سن رہا ہوں اپنی زندگی میں کہ ٹانگ کی شاہراہ کے، پتہ نہیں ان کے دماغوں میں کیا کیا چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ شاہراہ سمجھتے کس کو ہیں. دوسری چیز کہ آفر کے باوجود خان صاحب کہہ رہے ہیں میں پھر نکلاں گا. یہ کیا ہے؟ ابھی بھی موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد تو اللہ اللہ کریں، کچھ آرام کر لیں، کچھ زبان کو بھی آرام دیں تھوڑا سا تاکہ توانا ہو کے آئے. یہ ابھی سے پھر شروع ہو گئے. وہ یہ جو ٹانگ کی شہرت ہے پر مجھے استاد امام الدین گجراتی کا ایک قصہ یاد آ گیا، اگر اجازت ہو تو پیش کروں. فرمایا کہ میرے گھٹنوں میں ہوتا ہے درد جگر ماما. تو اگر گھٹنوں میں، امام دین کے گھٹنوں میں اگر درد جگر ہو سکتا ہے تو آپ کی ٹانگ کے قریب شارج بھی ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی جس جگہ گولی لگی اس پہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، دماغ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی ان کا دماغ کو چھو کے گزر گئی. دماغ کو کیسے، کبھی ان کا دماغ پہ ہی ہے جہاں لگی ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا آپ نے فرمایا کہ بھئی میں رستے میں رک گیا آپ کی خاطر. نہیں، آپ کی محبت اتنی ہے کہ آپ کا حکم ٹالا نہیں جاتا. اچھا، میں اس آپ نے جو سوال کیا اس پہ بات کروں گا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں ایک اور چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیوں. ہمیں اس کی ایک توجیہ تلاش کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا. یہ بات درست ہے، یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک مذہبی جنونیت کا شکار ہوئے ہیں. اور مذہبی جنونیت کا کیوں شکار ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خود مذہبی جنونیت پھیلا رہے تھے اور جو گمراہی کے قریب تھی. ایک پہلو اس کا یہ ہے. لیکن ذرا ہمیں دوسرے پہلو کو بھی جانا چاہیے جس کا پولیٹیکل ویو ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ عمران خان کس طرف جا رہے تھے اور عمران خان جس طرف جا رہے تھے خود وہ اس کو نکالنے کے لیے کیا کر سکتے تھے یا انہوں نے کیا کیا. دیکھیے عمران خان کا 2014 کا جو دھرنا ہے وہ کیا اس کا فروٹ تھا، اس کا کیا نتیجہ نکلا، سوائے اس کے کہ پشاور میں معصوم بچوں کی اور سینکڑوں معصوم بچوں کی جو ہے ان کی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں اور ہم نے اسکول کو ایک مزدہ خانے کی طرح دیکھا. تو وہ ایک اس کا آؤٹ کم یہ تھا. اس وقت اس کا آؤٹ کم کیا ہے جس کو خونی مارچ کہا گیا؟ وہ خونی مارچ کی جماعت کیا تھا یا وہ خونی مارچ کیوں بنایا جانا تھا، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. بالکل 2014 کی طرح یہ بھی مارچ اور یہ بھی دھرنا جیسا کیسا بھی ہوتا، اگر وہ اسلام آباد بھی پہنچ جاتے، اگر وہ ڈی چوک بھی پہنچ جاتے، اگر وہ ماضی کی طرح دہشت گردی کر کے پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی حملہ کر لیتے، اگر وہ دہشت گردی کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے دروازوں کو بھی توڑ دیتے، ایوان صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ بھی قبضہ کر دیتے، تو بھی
میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ نتیجہ کیا نکلتا. نتیجہ وہی کچھ نکلتا 2014 میں. اب اگر اتنی بڑی موومنٹ انہوں نے چلائی, اتنا لوگوں کو موبلائز کیا, 50-60 جلسے کیے, پھر آپ نے لوگوں کو اشتعال پیدا کیا آپ ان کے اندر, اور آپ نے لوگوں کو خون ریزی پہ اکسایا, آپ نے قتل و غارت گری کی بات کی, آپ نے انتقام لینے کی بات کی. تو اتنی آپ نے جو ایکسرسائز کی, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ اگر 2014 جیسا ہی نکلنا تھا تو پھر خان صاحب کو کیا اپنے کارکنوں کے سامنے, اپنے جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں ان کو کیا منہ دکھاتے؟ تو بنیادی بات یہ تھی کہ عمران خان اس چیز سے خوفزدہ تھا کہ میں ایک اور لانگ مارچ کر کے, میں ایک اور دھرنا دے کے جس کا کوئی نتیجہ نہیں, میں اپنے کارکن کو کیا منہ دکھاؤں گا. صحیح. دراصل کارکن کو بھی منہ دکھانا ان کا پرابلم نہیں ہے, ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کوشچن ہوتا کہ یہ ایک ناکام لیڈر ہے جو لوگوں کی توانائی کو تو تباہ کرتا ہے, لوگوں کی توانائی نچوڑتا ہے, ان کا خون نچوڑتا ہے, ان سے پیسے دیتا ہے اور ان کے وسائل سمیٹتا ہے, اور نتیجہ کچھ نہیں. تو ان کی لیڈرشپ کے بارے میں سوال ہوتا ہے. اور وہ سوال تو بہت سارے. فاروق عادل صاحب, میں ذرا شیخ صاحب کی طرف. شیخ صاحب, جس طرح فاروق عادل صاحب نے فرمایا کہ مذہبی جنونیت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن سیاسی جنونیت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جس طرح خان صاحب ایک دم سے شیخ الحدیث بن جاتے ہیں, فتوے دیں گے کہ جناب قبر میں یہ ہوگا, لا الہ الا اللہ کی تشریح وہ کریں گے, اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ جوڑ دیں گے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اس پہ بھی انہیں پرہیز نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں پتہ تھے چپ کر جاؤ. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ زوم ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. آپ نے آج کی تقریر جو 1 گھنٹے کی تھی, وہ طوطا مینا کہانی, اس میں کم از کم 10 دفعہ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ جانتا ہوں, میں سب جانتا ہوں. جس آدمی کو یہ زوم ہو میں سب جانتا ہوں, وہ کچھ بھی نہیں جانتا. اگر وہ یہ جانتا ہوتا کہ پاکستان ایک مملکت خداداد ہے اور اس کو بچانے میں اور اس کو چلانے میں سیاستدانوں کا سب سے اہم رول ہے, لیکن جب ایک بڑی پارٹی, اس میں کوئی شک نہیں کہ 1 کروڑ سے اوپر ان کو ووٹ ملے ہیں 2018 میں, وہ خواہ کسی قسم سے ملے, آر ٹی ایس کو فیل کر کے ملے یا جیسے بھی ملے, ہم مانتے ہیں وہ ووٹ ان کو ملے. نہیں, وہ تو معافی مانگ لی کہ ماضی کی غلطیوں کو ہم خون سے دھو رہے ہیں, تو وہ تو اب ہو گیا. وہ انہوں نے معافی مانگی نا, یہ تو نہیں مانتے نا, یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے عوام نے ووٹ دیا ہے. تو بہرحال ان کو تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے کہ اگلے اکتوبر 2023 میں جب الیکشن ہوں گے, جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارے سر آنکھوں پر. اگر اس سے پہلے یہ کوئی ایسا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں جو جمہوریت کے خلاف ہو, تو وہ انہی کے خلاف جائے گا. مذہبی جنونی نے ایک واردات کی اور سیاسی جنونی اس کو اچھال رہا ہے. آج بھی اس نے یہ کہا ہے کہ یہ احتجاج 29 استعفوں تک جاری رہے گا. یہ ایف آئی آر تو کرا نہیں سکتے, ان کی اپنی حکومت ہے پنجاب میں. کیوں نہیں ہو رہی ایف آئی آر؟ یہ تو آپ عمران خان صاحب سے یا پرویز جلائی صاحب سے, پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو سے پوچھیں کہ کیوں نہیں ایف آئی آر ہو رہی. ایف آئی آر تو انہوں نے دینی ہے. مجھے تو آج خان صاحب نے کہا تھا نا ڈاکو بھی انہیں. جی. اور دوسرا یہ کہ آج مجھے خان صاحب کی ٹانگیں دیکھ کے پرویز جلائی صاحب کے بازو بھی یاد آئے. اور آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے. بالکل وہی بازو اور وہی ٹانگیں ہیں. بالکل. اور دیکھیں نا آج مطلب بازو پرویز جلائی صاحب کے اور ٹانگیں عمران صاحب کی ہیں. اور رانا صاحب نے چیلنج بھی کر دیا ہے کہ کسی انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ سے یہ سرٹیفکیٹ لے آئیں یا معائنہ کرا دیں کہ اگر 4 گولیاں ان کو لگی ہیں تو سزاوار رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے. تو ان کا یہ چیلنج قبول کر لینا. جھوٹ تو ان کی گھٹی میں پڑا ہے. آپ یہ دیکھیں سپریم کورٹ میں انہوں نے وکیل نے کہہ دیا جو مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے یہ احکامات دیے ہیں, جبکہ ان کی اپنی تقریر موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے تمام رکاوٹیں ہٹا دی اور میں ڈی چوک میں جا رہا ہوں. تو جہاں جھوٹ کا جو ہے نا وہ اچھا. ویسے سینیٹر اعجاز چوئی صاحب نے, تو میں کہتا ہوں ان کو بھی شامل تفتیش کر لیں نا, کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے کہہ دیا میں تو کہتا ہوں اعجاز چودھری صاحب کو پہلے شامل تفتیش کریں کہ ان کو کس نے بتا دیا تھا کہ حملہ ہونا ہے, اور اگر کسی کو بتا دیا تھا, ان کو بتا دیا تھا, تو عمران خان کو روکا کیوں نہیں؟ یہ تو عمران خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں مجھے بھی پتا تھا. وہ تو شہادت کے شوق میں چل پڑے تھے نا, تو لیکن ان کے نصیب میں شہادت تھی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بچائے. بہرحال اس بات کو ہر پارٹی نے, ہر لیڈر نے
قومی لیڈر نے اس کی مذمت کی ہے اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، بالکل۔ لیکن اس کو سیاسی طور پہ اچھالنا وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اگر ان پہ حملہ جو تھا وہ انتہائی شرمناک تھا، لیکن جو یہ کر رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے، وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ تشویشناک ہے۔ محسن جمیل بیگ صاحب نے، ستارہ یاز صاحبہ، ابھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں مصدقہ خبر دے رہا ہوں کہ جمعرات کی شب خان صاحب اپنے پیروں پہ چل کے اپنے گھر گئے ہیں، لیکن آج ان کا جو حلیہ نظر آیا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم کیا اس پہ کہیں، یہ تو ہم یہ پچھلے 2000 میرے خیال سے 13 سے یہی چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ بار بار ریل چینج ہو کے ایک نئے روپ میں نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگین میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتی ہوں کسی کے لیڈر کے پیچھے، اور اسپیشلی جو کل ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا، ان کی ٹانگ ہم نے دیکھی ہے اور انہوں نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ جی لگی ہے تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن وہی بات کہ آپ ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیز کر کے؟ آج آپ کو اگر واپس بلاتے ہیں لیٹ سپوز، تو کیا وہ ساری چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی جو آج آپ کہہ رہے تھے، یا یہ 3 سال جو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ جو بول رہے تھے، یا تو وہ غلط ہے یا آج کا غلط ہے نا، یا پھر کہہ دیں کہ ہاں جو میں 3 سال بول رہا تھا یا جو میں نے کیے وہ سارا غلط تھا، وہ بھی تو نہیں کہہ رہے نا، وہ تو بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل یہ بھی ہوا، یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بس معاف ہو گئی گولیاں۔ بات یہ ہے کہ آپ ملک کے، اگر قوم کی، اور اس وقت جو دنیا کے میں ہماری جو چل رہی ہے، جو ہماری بدنامیاں ہو رہی ہیں آئی مسٹ سے، وہ کون کر رہا ہے؟ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، تصویریں جو آگے پیچھے جو چیزیں آگے پیچھے جھوٹ پہ جھوٹ، اس آپ آئے نا دیکھیں، انہوں نے ابھی جو بات کی نا کہ جب مجھے پتا تھا، جب آپ کو پتا تھا، میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی لیڈر، ان کے لیڈر بھی جب جاتے ہیں وہ بھی اس پہ بیٹھ کے جاتے ہیں نا، آپ اس کو کتنا ان کا وہ پورا جو علاقہ ہوتا ہے یا جس اس پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا اس کو وہ پوری سیکیورٹی نہیں دیتے ہیں؟ اس طرح جی معذرت کے ساتھ یہیں سے شروع کریں گے۔ جناب سردار خالد مکسی ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں، معروف رہنما ہیں بی اے پی کے، اور بلوچستان سے تعلق اور بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ جی، آپ نے میرا تعارف گہری نگاہ سے کیا، اتنی گہری نگاہ نہیں ہے۔ وہ ہم پچھلے دنوں سے نا، وہ مکسی صاحب ہمیں ابھی ذکر کر رہے تھے کہ پچھلے دنوں سے ہم ٹیڑھی بازوؤں کے ساتھ حلف دیکھ رہے تھے نا، تو شکر ہے آپ نے بھی کلیئر کر دیا کہ نگاہ جو ہے واضح ہے، ٹیڑھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا مکسی صاحب، ابھی بات ہو رہی ہے، فیاض الدین شیخ صاحب، محترمہ ستارہ ایاز صاحبہ بھی ہیں، اور فاروق عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ بڑا افسوسناک واقعہ، کوئی بھی ہو اس قسم کا، کسی پہ بھی ہو، اس کی مذمت ہو چکی، کرنی بھی چاہیے، لیکن آج عالی مرتبت قبلہ عمران خان صاحب نے پھر سے، بقول ان کے 4 گولیاں بھی لگی، گھنٹہ ایک گفتگو انہوں نے پھر فرمائی اور کہا، پھر وہی نام، پھر وہی ریوائنڈ کر کے تقریر چلائی ہے، اور کہتے ہیں اب میں دوبارہ پھر آؤں گا اور پھر نیا لانگ مارچ ہوگا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، 2 مختلف چیزیں ہیں، ایک واقعے کا ہونا اور ایک ان کی سیاست کا طرز، تو ان کو بھی نہیں ملانا چاہیے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سوچ سمجھ کے الفاظوں کا چناؤ ہونا چاہیے۔ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، اب یہ باتیں ہیں کہ جی گولیاں نہیں لگی، ڈھونگ ہے، مطلب اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، تھوڑا سیاست سے اوپر ہو کے سوچنا چاہیے، پاکستان کا سوچنا چاہیے، اور جب پاکستان پہ قربانیاں دینی ہے، پاکستان پہ قربان ہونا ہے، تو پھر برداشت کا بھی مادہ رکھے آدمی، اپنے ذاتی اندر سے بھی باہر نکلے، میں سے بھی نکلے، تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔ اب دیکھیں نا، اس وقت یہ سچویشن ٹینس بھی ہے، مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، دشمن بھی اسرا ہے، تو اس پہ بیٹھنا پڑے گا اکٹھا اور سوچنا پڑے گا، اور کوئی حل نہیں، بیٹھ کے باتیں کر کے مسئلے کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ پھر اس پہ جو بھی ہو، الیکشن میں جاتے ہیں، کوئی اور حکومت بنا لے آگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ ذات نکل خان صاحب بھی جو ہے اللہ ان کی صحت مناسب نہیں ہے، اگر یہ ایکتا کا معاملہ ہے تو اس کو ذاتی معاملہ نہ بنائیں، وہ ادارے ہیں سسٹم ہے، اس میں چیک کرنا ہے، کسی کی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں سے جب نکلیں گے
تو پرانی سیاست کو چھوڑ کے ذرا آگے چلیں، تھوڑا آگے. لیکن مقصد صاحب وہ آج بھی آپ سمیت دیگر جو ان کی اتحادی جماعتیں تھیں ان کے حوالے سے پھر بول رہے تھے جی دیکھیں جی سندھ ہاؤس میں بولیاں لگ رہی تھیں. یہ طرز سیاست تو ختم ہو جانا چاہیے نا الزام لگانے کا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا جی کہ ابھی ہمیں کچھ ذرا اپنی سمت کو سیدھا کرنا چاہیے اور پازیٹیو سوچنا چاہیے تو بہتری ہوگی. اب یہ جو ماحول چل رہا ہے آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی انکریجنگ ہے جہاں اس کو انکریج کرنا چاہیے مزید چیز. یہ سب ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور دوبارہ سوچنا شروع کریں تو بڑی اچھی بات ہوگی. مقصد صاحب یہ فرمائیے گا آج حکومت وقت کی جانب سے یہ آفر کر دی گئی کہ جہاں سے خان صاحب چاہیں انویسٹیگیشن کروا لیں، تحقیقات کروا لیں اور ہم حاضر ہیں اس حوالے سے بشرطے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں تفتیش میں. کیا اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل اچھی بات ہے، بہت بہترین بات ہے. اور کیا آفر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا اب جو ہو گیا وہ تو واپس نہیں ہو سکتا. اب آگے چلیں، تفتیش ہو، اس میں وہ آفر کر رہے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا رک جائیں. میں کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ایسے حالات ہو گئے ہیں اس کو ذرا دیکھنا چاہیے، گہری اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے کیوں ہوا، کیسے ہوا. وہ سارے مل کے کریں گے تو بہتر ہوگا. اس میں ضرور ایسے کرنا چاہیے. ان کی آفر اچھی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ذرا پاکستان کی خاطر، عوام کی خاطر ہٹ جائیں، ضد سے ان چیزوں سے ہٹ جائیں تھوڑا. آج ویسے پھر سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کرے مان جائیں، جلاؤ گراؤ پنجاب میں حکومت بھی ان کی اور پھر وہیں پہ سب سے زیادہ مظاہرے کے پی کے اندر وزراء کی کلاشنکوفیں لہرا کے کہنا کہ آ رہے ہیں ہم. اس طرز تخاطب کو عوام کو کیسے لینا چاہیے؟ ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ یہ رویہ بہت غلط ہے. ایک آگ لگ گئی ہے اس میں مزید تیل ڈالنا، جہاں اس قسم کی حرکت کرنا، جہاں کسی کی چیز جلا دینا، کسی غریب آدمی کا جس کا گزارا ہے آپ اپنا غصہ کسی غریب پہ دکھائیں، اس کی آج آ رہی ہے اللہ کی طرف، آپ اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، مزید ناراض کر رہے ہیں. مطلب ہم سیدھے تو نہیں ہو رہے. یہ تو ایک قسم کے دیکھیں نا آپ، غصہ کہیں پہ، غصہ کہیں کسی غریب پہ اتارا جائے. یہ جو جلاؤ گھراؤ والے لوگ ہیں کیا ان کو خوف خدا نہیں ہے؟ یہ بچے نہیں ہیں ان کے گھر میں؟ یہ خود احساس نہیں کرتے کہ ہم یہ حرکت جو کر رہے ہیں اس سے کیا بہتری ہو؟ صحیح. بہت شکریہ سردار خالد ملک صاحب. وہ وعدہ پورا جب آپ نے یہاں آنا ہے تو پھر اسٹوڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ بات مکمل کیجئے گا پھر ہم نے پھر ایک نہیں ابھی آپ نے وہ بیچ میں وہ کے پی والی بات کی نا تو میرے ذہن میں ایک اور وہ کے پی کی آپ نے وہ کی. ان کی گورنمنٹ ہے اتنے وقت سے، آپ جلاؤ گہراؤ کی بات کر رہے ہیں، آپ بندوق کو لہرا رہے ہیں. آپ کے پی میں جو اتنا وقت حکومت آپ نے کی ہے وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر دیتے. یہ باتیں تو آپ پھر بڑی اچھی لگتی ہیں ساری. اس وقت لوگوں کو ایک قسم کا آپ نے وہ آگ اور زیادہ آگ لگانی تھی. ابھی جب میں آ رہی تھی آپ یقین کریں مجھے کسی نے میسیج کیا تھا میرے اپنے علاقے کا، کہتے ہیں میڈم ساری انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں گدون کی، لوگ پہلے سے بے روزگار تھے اور بے روزگار ہو گئے، ہم پختونوں کو معاف کر دیں. بس میں تو یہی کہوں گی کہ ہمارا تو جو حال کر دیا ہے نا وہ کر دیا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پورے ہمارے ساتھ ہے، کون ہے ان کے ساتھ؟ چند لوگ ہوں گے. میں بالکل یہ کہتی ہوں کہ ہوں گے. میں ایک اتنی بڑی پارٹی اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ان کے فالوورز ہوں گے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے آپ صرف اسلام آباد میں ذرا جا کے پھر لیں گے. آپ نے ابھی جو بچے کا دکھا رہے تھے جو رو رہا تھا، آپ کو ادھر ہزاروں لوگ ملیں گے جن کے بزنسز تباہ پڑے ہیں. ایک اکانومی آپ کی آلریڈی خراب ہے. بلکہ گزشتہ جو تاجروں نے آج جوڑ دیا کہ بس کر دو خدا کے لیے. دیکھیں آپ ادھر اکانومی آپ کو خود پتا ہے، یہ حکومت میں رہ چکے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اکانومی کے کیا حالات ہیں. یہ خود اس وقت کہا کرتے تھے کہ یہ ملک دشمن ہے. یہ ملک دشمن ہے. آج دیکھیں اگر آپ ملک کے ساتھ آپ کی اتنی محبت ہوتی، تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی. تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، اس پہ ذرا سندھ کا حوال بھی جان لیتے ہیں. محترمہ شیلا رضا ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، بات یہ ہو رہی ہے شیلا رضا جی کہ کے پی کے میں اسلحہ لہرایا گیا، پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی، وہاں پہ بھی جلاؤ گھراؤ ہے. آج کراچی میں بھی سنا ہے آنسو گیس، شیلنگ اور گرفتاریاں. کچھ یہ کدھر جا رہا ہے معاملہ اور کیا ہے پالیسی آپ کی اس حوالے سے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ بخیریت ہیں اور الحمدللہ وہ اتنے زخمی تھے
کہ وہ صرف اپنے ہی ہاسپٹل جا کے انہوں نے علاج کرایا, درمیان میں اتنی بلیڈنگ نہیں تھی کہ وہ کہیں رکتے. ٹھیک ہے, ورنہ آپ خود سوچیں جس کو کبھی 4 کبھی 3 کی تلائے سی گولیاں لگی ہوں, کتنا لاس آف بلڈ ہوتا ہے, اور اسی میں جان چلی جاتی ہے انسان کی. لوگ گولی سے نہیں مرتے, لاس آف بلڈ سے مر جاتے ہیں. وہ حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ٹانگ کی شہ رکھ کے قریب آ کے گولی رک گئی. انگوٹھے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کیا کریں, تو ٹانگ میں شہرک نہیں ہوتی ہے اور گردن میں ہوتی ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ ان کی اتنی بلیڈنگ نہیں تھی, وہ اپنے ہی ہاسپٹل گئے. ورنہ اصول یہی ہے, قانون یہی ہے کہ آپ نیئرسٹ جگہ پہ جائیں تاکہ آپ کی آئی وی لائن جو ہے وہ بنائی جا سکے, کنٹرول ہو سکے آپ کی باڈی کا فلوئڈ جو ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے ہمیں اپنے معاملات ملک کے جو ہیں سے پہلے ملک ہوتا ہے. آپ کے سامنے کسی وزیر اعظم جو رہ چکا ہے اور اس کی لاش نہیں ہے, ہم نے وزیر اعظم رہ چکی تھی محترمہ, ان کی لاش سامنے رکھ کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. یس یہ ابھی شیخ فیاض الدین صاحب نے ابھی آپ سے پہلے معاون وزیر اعظم پاکستان, انہوں نے یہ کہا ہے فیاض الدین شیخ صاحب نے, اور زرداری صاحب کا حوالہ دیا, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا حوالہ دیا ہے. اپنے روتے ہوئے بچوں کو گلے لگایا, انہیں صبر کی تلقین کی. آپ بجائے اس کے کہ اپنے پہلے ہی آپ کے ورکرز کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, آپ ان کو اس طرح ٹریننگ دیں کہ حوصلے سے ہمت سے پیغام کو آگے بڑھایا. آپ کا پیغام کیا ہے؟ 3 مستعفی ہو جائے ورنہ یہ کر دوں گا. لیکن شیلا جی وہ تو آج یہ کہہ رہے تھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو سندھ آ رہا ہوں اور سندھ کے اندر میں انی ڈال دوں گا. وہ آپ کی کیا تیاری ہے سندھ کے حوالے سے؟ پہلے جب ہم نے لانگ مارچ نکالا تھا تو یہ لوگ نے بھی سندھ میں لانگ مارچ کی کال دی تھی. ان کی وہ تیاری بھی دیکھی ہے, ان کی 25 مئی کی بھی تیاری دیکھی ہے, اور یہ بھی تیاری دیکھی ہے جس بے وقوف نے ان کو گولی ماری ہے اس میں ان کو سیاسی زندگی دینے کی کوشش کی ہے. ورنہ یہ سیاست اپنی موت مرتی ہوئی سکڑتی ہوئی آگے چل رہی. اچھا جی, جس طرح جو حالات ہو رہے ہیں کراچی کے, جو میں ذرا وہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پہ مظاہرہ ہوا, پھر پولیس کے ساتھ تصادم بھی ہوا کارکنوں کا, اس پہ کیا پالیسی ہے؟ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا یا ایزی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا؟ اچھا دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس وقت جو گھر میں داخل ہوئی ہوں, کنڈو باغو گئے ہوئے تھے ہم لوگ. ہم اپنے سیلاب زدہ بارش سے متاثر لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں. یہ کام تو کچھ کر نہیں سکتے, ان کا کام ہے کہ جو پنجاب میں امداد آئے وہ سندھ نہ بھیجو اور دنیا والوں سندھ کی مدد نہ کرو. تو اگر یہ ہماری زندگیاں ڈسٹرب کریں گے, مظاہرہ کرنا ہے, آپ پریس کلب پہ بیٹھیں کریں, زندہ قومیں مظاہرہ کرتی ہیں, احتجاج کرتی ہیں, لیکن اگر زندگی کو ڈسٹرب کریں گے تو واقعی نمٹا جائے گا. دوسری ایک بات یہ ہے کہ سوال عمران صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, FIR کیوں نہیں لانچ ہو رہی. ان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ پوسٹ مارٹم کے بغیر کیوں اس شخص کو دفنا دیا گیا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ رات جب اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا اس شخص کا اور معطل ہو گئے تھے لوگ اور معطل کا حکم آ گیا تھا, تو سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کا کیوں آیا. یہ سارے وہ باتیں ہیں جو عمران کے لیے تشویشناک ہونی چاہیے. ان کی حکومت ہے وہاں پنجاب میں. صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ شرح رضا صاحبہ, آپ سے تفصیلی گپ شپ ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. فاروق عادل صاحب ذرا فرمائیے گا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اب سوچنا چاہیے, کوئی آرام بھی کر لینا چاہیے دماغی طور پہ, جسمانی طور پہ, زبان کے حوالے سے. کیا کرنا چاہیے, کون سمجھا سکتا ہے انہیں؟ دیکھیں, اس ساری بات کا تعلق اس سوال سے وابستہ ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ عوام کے لیے کچھ سوچیں. وہ عوام کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ کیا پرابلم ہے؟ عوام کے لیے سوچیں گے تو یہ ان کی زبان پہ شعلے اگلنے والی زبان ہے وہ بند ہو جائے گی اور اس کی جگہ لوگوں کو محبت سے پکاریں گے. لیکن اگر عوام سے ان کا تعلق نہیں ہے تو جاننا چاہیے کہ ان کا کس سے تعلق ہے. ان کا تعلق محض اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے. وہ اپنی ذات کی محبت میں گرفتار ہیں, اپنی ذات کے سحر میں جکڑے ہوئے ہیں.
یہ وہ سیاست کا انداز ہے جو کراچی میں الطاف حسین نے سیاست کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلا جو ابھی محترمہ ستارہ یار صاحبہ فرما رہی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی سے انڈسٹری بنگلہ دیش اور بعض دیگر ممالک میں شفٹ ہو گئی, اور اس سے نہ صرف یہ کہ سندھ کی اور شہری سندھ کی معیشت تباہ ہوئی, نہ صرف یہ کہ شہری سندھ کے نوجوان طلبہ ان کی فیوچر تباہ ہو گئے, ان کی ایجوکیشن تباہ ہو گئی, وہاں سے لوگ ایک طویل عرصے تک سول سروسز میں نہیں آ سکے. یہ الطاف حسین کی سیاست تھی. اب یہی بات جو ستارہ یار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی صنعتیں بند ہو گئی ہیں. اگر آپ کی وہاں حکومت ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ معیشت ٹھیک کریں صوبے کی, آپ صوبے کے عوام کو روزگار دیں, انہیں سہولت دیں, انہیں خوشحالی دیں. اگر آپ اسے سہولت نہیں دے سکتے, خوشحالی نہیں دے سکتے, اور آپ بالکل الطاف حسین کی سیاست کی طرح سے وہاں سے معیشت کو تباہ کر رہے ہیں, اور صرف اس کی معیشت کو تباہ نہیں کر رہے, دنیا کا سب سے بڑا پرچہ ہے اکانومسٹ, آپ سب جانتے ہیں. اکانومسٹ کی ٹائٹل سٹوری تھی کچھ دن پہلے, اس نے کہا کہ پاکستان جس وقت معیشت کو ٹھیک کرنے کی طرف جاتا ہے, جس وقت بہتر اقدامات ہوتے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں, حکومت کی پالیسی ٹھیک ہوتی ہے, اس کو فوری طور پر عمران خان سبوتاج کر دیتے ہیں. صحیح سر, آپ ذرا شیخ صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے. شیخ صاحب, یہ جو جس طرح فاروق صاحب بھی فرما رہے ہیں, ستارہ جی نے بھی یہ بات کہی, انڈسٹری بند ہو جائے گی. ہم لوگ کہتے ہیں آ کے انویسٹ کرو, چیزیں بناؤ, ہمیں یوں نہ دو بلکہ آ کے انویسٹ کر دو, فائدہ ہو دونوں طرف کا. اگر انڈسٹری اس طرح بند ہونے لگ جائے گی پھر کہاں بیٹھیں گے, کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے؟ جواد بھائی, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ نہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں, نہ پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں. جب ہم ایک گھر بناتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہاں رہنا ہے, ہمارے بعد ہماری اولادوں نے رہنا ہے. لیکن عمران خان کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے نا, ان کی اولادیں نہ یہاں آنا ہے نہ آئیں گی. وہ تو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس طرح مجھے اقتدار مل جائے, خواہ ملک بھاڑ میں جائے. یہاں والی بھی اولاد تو ہے نا, تو یہاں والی اولاد آپ کے علم میں ہوگی, میرے علم میں نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی تقریر میں کم از کم وہ یہ بتا دیتے کہ 9 سال میری کے پی کے میں حکومت ہے, 4 سال میں پاکستان میں رہا ہوں, کسی ایک شعبے میں پاکستان نے ترقی کی ہے؟ ہاں, ایک شعبے میں کی تھی کہ کرپشن میں 5 درجے پاکستان جو ہے, وہ جو کرپشن کے خلاف جو نعرے لگاتے ہیں, تو 5 درجے کرپشن میں پاکستان نے ترقی کی تھی انہی کے دور میں, آپ کو بھی یاد ہوگا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کی سزا کی صورت میں ان کو بھیج دیا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ گناہ جو ہمارے اتنے بڑے نہیں ہیں, یہ ٹل جائے گی, سزا بہت جلدی ٹل جائے گی, پکی گل ہے انشاءاللہ. مہینے کے لیے تو وہ لانگ مارچ تو ٹل گیا, وہ تو ایک نون چیز تھی. میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جو بہت میرے خیال سے ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کے تمام لیڈرز آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کل سے آ رہے ہیں, اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز پتہ تھی اور مجھے یہ چیز پتہ تھی, اور بعد میں کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. یہ خود اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. اسکرین پہ آ کے لوگوں کو بتا کے دیکھیں, کوئی بھی تیسری قوت, کوئی باہر کی قوت جو میں کہہ رہی ہوں, وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی کہ پاکستان کے اندر کیاس پیدا کرنے کی. یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کی اپنی جان, اپنی لیڈر کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں جب یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھانا چاہیے, کوئی ان کے اندر کوئی ایسے ہو جو وہ ان کو بتائے. کون ہو یہ تو بہت بڑا کویسچن مارک ہے. سنتے تھے, اب ان کی بھی نہیں سنتے تو نہیں, خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. دیکھیں آج میں نے سنا وہ ان کے منسٹر کمیونیکیشن جو پہلے تھے ہمارے کے پی سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ. اللہ کے بندے, اگر کوئی نہیں بھی تمہیں کچھ کہہ رہا تو شاید پاکستان کے اندر کچھ اور ہنگامے اور کرانے کے لیے کسی کی بھی جان لے لے. اپنی جان کا, اپنی لیڈر کی جان کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی. آپ کو خطرہ ہے, آپ اس کو رپورٹ کریں اپنے طریقے سے, لیکن اس طرح آپ کریں گے تو ابھی جیسے کسی نے ان کو, جیسے ابھی جو گولی وہ کی ہے, بہت غلط کیا ہے, اور لیکن یہ چیزیں یقیناً اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. نہیں, دیکھیں سب نے کی ہے, اور سیاسی طور طریقوں سے یہ کرے تو یہ ان کا حق ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہو رہا جلسے بھی کریں. یہ تو ہے ایک جمہوری
لیکن اپنے آپ کو اور ساری لوگوں کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں، اور پاکستان کی آگے والے مستقبل کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں، جمہوریت کو کیوں ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ یہ خود سے جمہوریت کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہماری تو ان سے یہی ایک التجا ہے جو بار بار کر رہے ہیں کہ سب کچھ کریں، لیکن سوچ کے کریں کہ کل کو جب آپ ادھر آئیں گے تو کون سے منہ سے وہ خیر. فاروق عادل صاحب ذرا مختصر آپ بتائیے گا، یہ بات کہی کہ کوئی سمجھائے ان کو، اللہ ہی سمجھائے گا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کون سمجھا سکتا ہے، کس زبان میں سمجھانا چاہیے؟ جو جس زبان میں سمجھانا چاہیے وہ اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آخر یہ عقیدے کی بات کیوں کرتے ہیں، آخر یہ خوردی کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ انسان کی بات کیوں کرتی ہے، ہمیں سمجھ. یہ دیکھیے آپ کو جو مغل عہد ہے، مغل عہد میں جب کسی صوبے دار کا دماغ خراب ہوتا تھا تو چڑھائی کر دیتا تھا دارالحکومت دلی پر، اور اس کے بعد پھر بادشاہ گھوڑے پر بیٹھ اسے ٹھیک کرتا تھا اور اسے چٹنی کا دودھ یاد دلا دیتا تھا. دراصل ایک جمہوری معاشرے کو یہ جنگ و جدل کے معاشرے میں بدل دینے کا ارادہ لے کے آئے ہیں. یہی کچھ علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں، یہی کچھ ان کے دوسرے وزیر جنہوں نے بندوق لہرائی وہ کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور نوجوان وزیر نے بھی کہا ہم اسلحہ لے کے آئیں گے، اور فواد چودھری نے کہا ان کے گھروں کو آگ لگا دو، ان کے گھروں میں گھس جاؤ. تکلیف دہ گفتگو ہے، تکلیف دہ معاملات ہے. بہت شکریہ فاروق عادل صاحب، وقت چونکہ اجازت نہیں دے رہا مزید گفتگو کی. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ ستارہ جی آپ کے آنے کا. نا جب یہ کہا جائے گا پھڑ لو، چھوڑنا نہیں، گھسیٹوں گا، لٹاؤں گا، اٹھاؤں گا، پتہ نہیں کیا کچھ کروں گا، جب آپ بچوں کو بڑوں کو یہ میسج دیں گے، جب آپ احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے جہاد کے حلف لیں گے، تو آپ کو امام وقت تو ہے کوئی نہیں. جن کے امام ہیں نا، غلطی صحیح، پٹی تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، مذہبی جنونیت، سیاسی جنونیت، اس کی گنجائش نہیں ہے. زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. لیکن ملکی اداروں کے خلاف، شخصیات کے خلاف آپ جذبات ابھاریں بھی. اور اس کے بعد یار اب تو میں سوچ رہا تھا کہ خان صاحب آپ جب خطاب فرمائیں گے نا تو آج وہ کہیں گے کہ میں 0 میٹر ہو گیا ہوں اور اب چلو آؤ نئے سرے سے چلتے ہیں. لیکن وہی روش، وہی طریقہ کار خان صاحب یہ اچھا نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کسی کی بھی سن لیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے اس ملک و قوم پہ رحم کریں. اور شہباز شریف صاحب ہو یا زرداری صاحب ہو یا وہ کوئی بھی ہو، نہ کریں، اس سطح تک نہ جائیں. زندگی مک جانی ہے اور ختم ہونی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. قبر کی رات آنی ہی آنی ہے. اللہ ایمان کی اور غیرت کی موت دے دے. اس کے لیے روز قیامت یقیناً جواب طلبی ہوگی. اعمال نامے کو بہتر کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.